السلام علیکم، آپ سب کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج پیش ہے نیو واقعہ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے۔ آپ سنیے میرے واقعے کو، سنیے اور شیئر بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے۔ نیو واقعے کے ساتھ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے پیش ہے نیو واقعہ۔ امائرہ ملک، روشنی ملک کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک لڑکی تھی، خوشحال زندگی سے جی رہی تھی۔ اس کی شادی ہوئی، ماں باپ نے اچھے سے شادی کری، کافی اچھے خاندان سے تھی وہ۔ ماں باپ نے اچھے سے تربیت کری اور سمجھایا، لڑکی کو کافی اچھے سے سمجھایا گھر پریوار کے بارے میں، اور جس گھر میں وہ جانے والی تھی کافی اچھا خاندان تھا، وہ بھی رچ فیملی تھی۔ ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، اچھے گھر میں شادی کری۔ وہ لڑکی خوشحال زندگی سے جی رہی تھی، لیکن اس کا گھر دھیرے دھیرے برباد ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا گھر سنسان خالی گھر ہو گیا، بالکل نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے تھا۔ وہ اپنے حالاتوں سے بہت ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی آخر وجہ کیا تھی کہ اس کا گھر ویران ہو گیا اور نہ کچھ کھانے کے لیے۔ کہاں اتنی امیر لڑکی تھی، اس کی وجہ تھی اس کی روزی روٹی۔ اور پھر وہ امام علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے، یا علی، ایسا کون سا عمل ہے جو انسان کے گھر کی روزی روٹی چھین لیتا ہے؟ پوچھنے لگی، وہ کون سی عادت ہے جو گھر سے برکت ختم کر دیتی ہے، مصیبتوں میں ڈھکیل دیتی ہے؟ بس اتنا فرمانا باقی تھا امام علیہ السلام کا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے، میرا ہسبینڈ بہت پریشان رہتا ہے، میری فیملی خوشحال زندگی بھی۔ اب آپ بس اتنا کہنا باقی تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا، اس زمین پر بہترین وہ عورت ہیں جو برتن دھونے کے وقت وہ رزق جو برتن میں لگا چھوڑ دیتی ہیں، اور اس اناج کے دانے کو رزق کو ضائع کرتی ہیں، اور وہ اناج کے دانے، وہ روزی کے ٹکڑے برتن میں اناج کے ٹکڑوں کو نالی میں پھینک دیتی ہے، وہ عورت خوشحال زندگی سے بدخوشحال زندگی بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی عورت برتن دھونے کے وقت اللہ کا رزق ضائع کرتی ہے، وہ رزق اللہ کے دربار میں بدعا دیتا ہے کہ اللہ اس گھر سے رزق کو ختم کر دے جس گھر میں میری کوئی عزت نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ تیرے رزق کی قدر نہیں کرتے، اور اس طرح مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگتے ہیں۔ اس گھر میں رزق کی قلت دن پہ دن بڑھنے لگتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، ان روٹی کے ٹکڑوں کو کہاں پھینکیں؟ آپ ہی بتائیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اور اناجوں کو کہاں پھینکیں اور کہاں ڈالیں؟ آپ ہی بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو رزق برتنوں پر بچہ چھوڑ دے اور لگ جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھانے کے برتنوں میں رزق بچ جائے، اس کو گھر کے باہر، گھر کے ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں اللہ کے رزق کو اللہ کی مخلوق کھا سکے، آرام سے کھا سکے۔ اس ایسے کونے میں ڈال دیا کرو، رکھ دیا کرو جہاں انسان کے پیروں کی طلب نہ ہو، جہاں انسان کے پیر بھی نہ پڑیں، اور ایسے ہی برتن دھوتے ٹائم رکھ دیا کرو۔ ایک طرف بچا ہوا کھانا کبھی بھی نالی میں ضائع نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق اس کھانے کو کھا کر دعا دیتی ہے، اور اسی طرح روزی روٹی میں برکت آتی ہے، گھر میں خیر و برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے میں رزق میں خیر و برکت بڑھتی ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے رزق کو کھاتی ہے تو وہ
رزق اور وہ مخلوق اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے، اور جب بھی کوئی مخلوق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو وہ رزق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ دھیان رہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں، گھر میں خیر و برکت کی ضرور دھیان رکھیں کہ کس بات سے ہمارے گھر کی خیر و برکت جا رہی ہے۔ اس واقعے کو ضرور سنیں اور شیئر بھی کریں۔ دھیان رکھیں اس بات کا، اناج کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں۔ شادی ہونے سے پہلے، شادی ہونے کے بعد وہ جانکاری رکھیں، وہ دھیان رکھیں کہ ہمارے گھر کی رزق روٹی کہاں کیسے ضائع ہو رہی ہے، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، ناراض ہوا بھی تو ہے کس بات پر، اللہ کو منائیں، انشاءاللہ اللہ ضرور مان جائے گا، اور اللہ ہم سے 70 ماؤں کے برابر ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے آگے سجدہ کریں اور رو رو کے دعا مانگیں، وہ آپ کی دعا قبول ہو۔ اسی واقعے کے ساتھ میں سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سلامت رہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج پیش ہے نیو واقعہ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے۔ آپ سنیے میرے واقعے کو، سنیے اور شیئر بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے۔ نیو واقعے کے ساتھ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے پیش ہے نیو واقعہ۔ امائرہ ملک، روشنی ملک کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک لڑکی تھی، خوشحال زندگی سے جی رہی تھی۔ اس کی شادی ہوئی، ماں باپ نے اچھے سے شادی کری، کافی اچھے خاندان سے تھی وہ۔ ماں باپ نے اچھے سے تربیت کری اور سمجھایا، لڑکی کو کافی اچھے سے سمجھایا گھر پریوار کے بارے میں، اور جس گھر میں وہ جانے والی تھی کافی اچھا خاندان تھا، وہ بھی رچ فیملی تھی۔ ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، اچھے گھر میں شادی کری۔ وہ لڑکی خوشحال زندگی سے جی رہی تھی، لیکن اس کا گھر دھیرے دھیرے برباد ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا گھر سنسان خالی گھر ہو گیا، بالکل نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے تھا۔ وہ اپنے حالاتوں سے بہت ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی آخر وجہ کیا تھی کہ اس کا گھر ویران ہو گیا اور نہ کچھ کھانے کے لیے، کہاں اتنی امیر لڑکی تھی، اس کی وجہ تھی اس کی روزی روٹی۔ اور پھر وہ امام علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے، یا علی، ایسا کون سا عمل ہے جو انسان کے گھر کی روزی روٹی چھین لیتا ہے؟ پوچھنے لگی، وہ کون سی عادت ہے جو گھر سے برکت ختم کر دیتی ہے، مصیبتوں میں ڈھکیل دیتی ہے؟ بس اتنا فرمانا باقی تھا امام علیہ السلام کا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میرا ہسبینڈ بہت پریشان رہتا ہے، میری فیملی خوشحال زندگی بھی، اب آپ بس اتنا کہنا باقی تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا اس زمین پر بہترین وہ عورت ہیں جو برتن دھونے کے وقت وہ رزق جو برتن میں لگا چھوڑ دیتی ہیں، اور اس اناج کے دانے کو رزق کو ضائع کرتی ہیں، اور وہ اناج کے دانے، وہ روزی کے ٹکڑے برتن میں اناج کے ٹکڑوں کو نالی میں پھینک دیتی ہے، وہ عورت خوشحال زندگی سے بدخوشحال زندگی بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی عورت برتن دھونے کے وقت اللہ کا رزق ضائع کرتی ہے، وہ رزق اللہ کے دربار میں بدعا دیتا ہے کہ اللہ اس گھر سے رزق کو ختم کر دے جس گھر میں میری کوئی عزت نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ تیرے رزق کی قدر نہیں کرتے، اور اس طرح مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگتے ہیں۔ اس گھر میں رزق کی قلت دن پہ دن بڑھنے لگتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، ان روٹی کے ٹکڑوں کو کہاں پھینکیں؟ آپ ہی بتائیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اور اناجوں کو کہاں پھینکیں اور کہاں ڈالیں؟ آپ ہی بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو رزق برتنوں پر بچہ چھوڑ دے اور لگ جائے
امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھانے کے برتنوں میں رزق بچ جائے اس کو گھر کے باہر، گھر کے ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں اللہ کے رزق کو اللہ کی مخلوق کھا سکے، آرام سے کھا سکے۔ اس ایسے کونے میں ڈال دیا کرو، رکھ دیا کرو جہاں انسان کے پیروں کی طلب نہ ہو، جہاں انسان کے پیر بھی نہ پڑیں، اور ایسے ہی برتن دھوتے ٹائم رکھ دیا کرو۔ ایک طرف بچا ہوا کھانا کبھی بھی نالی میں ضائع نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق اس کھانے کو کھا کر دعا دیتی ہے اور اسی طرح روزی روٹی میں برکت آتی ہے، گھر میں خیر و برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے میں رزق میں خیر و برکت بڑھتی ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے رزق کو کھاتی ہے تو وہ رزق اور وہ مخلوق اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے، اور جب بھی کوئی مخلوق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو وہ رزق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ دھیان رہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں، گھر میں خیر و برکت کی ضرور دھیان رکھیں کہ کس بات سے ہمارے گھر کی خیر و برکت جا رہی ہے۔ اس واقعے کو ضرور سنیں اور شیئر بھی کریں۔ دھیان رکھیں اس بات کا، اناج کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں۔ شادی ہونے سے پہلے، شادی ہونے کے بعد وہ جانکاری رکھیں، وہ دھیان رکھیں کہ ہمارے گھر کی رزق روٹی کہاں کیسے ضائع ہو رہی ہے، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، ناراض ہوا بھی تو ہے کس بات پر، اللہ کو منائیں۔ انشاءاللہ اللہ ضرور مان جائے گا، اور اللہ ہم سے 70 ماؤں کے برابر ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے آگے سجدہ کریں اور رو رو کے دعا مانگیں، وہ آپ کی دعا قبول ہو۔ اسی واقعے کے ساتھ میں سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سلامت رہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج بےسینی واقعہ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے آپ سنیے میرے واقعے کو، سنیے اور شیئر بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے۔ نیو واقعے کے ساتھ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے بےسینی واقعہ امائرہ ملک، روشنی ملک کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک لڑکی تھی، خوشحال زندگی سے جی رہی تھی۔ اس کی شادی ہوئی، ماں باپ نے اچھے سے شادی کری، کافی اچھے خاندان سے تھی وہ۔ ماں باپ نے اچھے سے تربیت کری اور سمجھایا، لڑکی کو کافی اچھے سے سمجھایا گھر پریوار کے بارے میں، اور جس گھر میں وہ جانے والی تھی کافی اچھا خاندان تھا، وہ بھی رچ فیملی تھی۔ ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، اچھے گھر میں شادی کری۔ وہ لڑکی خوشحال زندگی سے جی رہی تھی، لیکن اس کا گھر دھیرے دھیرے برباد ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا گھر سنسان خالی گھر ہو گیا، بالکل نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے تھا۔ وہ اپنے حالاتوں سے بہت ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی آخر وجہ کیا تھی کہ اس کا گھر ویران ہو گیا اور نہ کچھ کھانے کے لیے، کہاں اتنی امیر لڑکی تھی، اس کی وجہ تھی اس کی روزی روٹی۔ اور پھر وہ امام علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے، یا علی، ایسا کون سا عمل ہے جو انسان کی گھر کی روزی روٹی چھین لیتا ہے؟ پوچھنے لگی، وہ کون سی عادت ہے جو گھر سے برکت ختم کر دیتی ہے، مصیبتوں میں ڈھکیل دیتی ہے؟ بس اتنا فرمانا باقی تھا امام علیہ السلام کا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میرا ہسبینڈ بہت پریشان رہتا ہے، میری فیملی خوشحال زندگی بھی، اب آپ، بس اتنا کہنا باقی تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا، اس زمین پر بہترین وہ عورت ہیں جو برتن دھونے کے وقت وہ رزق جو برتن میں لگا چھوڑ دیتی ہیں، اور اس اناج کے دانے کو رزق کو ضائع کرتی ہیں، اور وہ اناج کے دانے، وہ روزی کے ٹکڑے برتن میں اناج کے ٹکڑوں کو نالی میں پھینک دیتی ہے، وہ عورت خوشحال زندگی سے بدخوشحال زندگی بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا،
جو بھی عورت برتن دھونے کے وقت اللہ کا رزق ضائع کرتی ہے، وہ رزق اللہ کے دربار میں بدعا دیتا ہے کہ اللہ اس گھر سے رزق کو ختم کر دے جس گھر میں میری کوئی عزت نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ تیرے رزق کی قدر نہیں کرتے، اور اس طرح مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگتے ہیں۔ اس گھر میں رزق کی قلت دن پہ دن بڑھنے لگتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، ان روٹی کے ٹکڑوں کو کہاں پھینکیں؟ آپ ہی بتائیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اور اناجوں کو کہاں پھینکیں اور کہاں ڈالیں؟ آپ ہی بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو رزق برتنوں پر بچہ چھوڑ دے اور لگ جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھانے کے برتنوں میں رزق بچ جائے، اس کو گھر کے باہر، گھر کے ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں اللہ کے رزق کو اللہ کی مخلوق کھا سکے، آرام سے کھا سکے۔ اس ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں انسان کے پیروں کی طلب نہ ہو، جہاں انسان کے پیر بھی نہ پڑیں، اور ایسے ہی برتن دھوتے ٹائم رکھ دیا کرو۔ ایک طرف بچا ہوا کھانا کبھی بھی نالی میں ضائع نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق اس کھانے کو کھا کر دعا دیتی ہے، اور اسی طرح روزی روٹی میں برکت آتی ہے، گھر میں خیر و برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے میں رزق میں خیر و برکت بڑھتی ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے رزق کو کھاتی ہے تو وہ رزق اور وہ مخلوق اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے، اور جب بھی کوئی مخلوق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو وہ رزق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ دھیان رہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں، گھر میں خیر و برکت کی ضرور دھیان رکھیں کہ کس بات سے ہمارے گھر کی خیر و برکت جا رہی ہے۔ اس واقعے کو ضرور سنیں اور شیئر بھی کریں۔ دھیان رکھیں اس بات کا، اناج کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں۔ شادی ہونے سے پہلے، شادی ہونے کے بعد وہ جانکاری رکھیں، وہ دھیان رکھیں کہ ہمارے گھر کی رزق روٹی کہاں کیسے ضائع ہو رہی ہے، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، ناراض ہوا بھی تو ہے کس بات پر، اللہ کو منائیں، انشاءاللہ اللہ ضرور مان جائے گا۔ اور اللہ ہم سے 70 ماؤں کے برابر ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے آگے سجدہ کریں اور رو رو کے دعا مانگیں، وہ آپ کی دعا قبول ہو۔ اسی واقعے کے ساتھ میں سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سلامت رہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج بےچینی ہوا کہ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے آپ سنیے میرے واقعے کو، سنیے اور شیئر بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے۔ نیو واقعے کے ساتھ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے بےچینی واقعہ امائرہ ملک، روشنی ملک کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک لڑکی تھی، خوشحال زندگی سے جی رہی تھی۔ اس کی شادی ہوئی، ماں باپ نے اچھے سے شادی کری، کافی اچھے خاندان سے تھی وہ۔ ماں باپ نے اچھے سے تربیت کری اور سمجھایا، لڑکی کو کافی اچھے سے سمجھایا گھر پریوار کے بارے میں، اور جس گھر میں وہ جانے والی تھی کافی اچھا خاندان تھا، وہ بھی رچ فیملی تھی۔ ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، اچھے گھر میں شادی کری۔ وہ لڑکی خوشحال زندگی سے جی رہی تھی، لیکن اس کا گھر دھیرے دھیرے برباد ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا گھر سنسان خالی گھر ہو گیا، بالکل نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے تھا۔ وہ اپنے حالاتوں سے بہت ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی آخر وجہ کیا تھی کہ اس کا گھر ویران ہو گیا اور نہ کچھ کھانے کے لیے، کہاں اتنی امیر لڑکی تھی، اس کی وجہ تھی اس کی روزی روٹی۔ اور پھر وہ امام علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے
یا علی، ایسا کون سا عمل ہے جو انسان کی گھر کی روزی روٹی چھین لیتا ہے؟ پوچھنے لگی، وہ کون سی عادت ہے جو گھر سے برکت ختم کر دیتی ہے، مصیبتوں میں ڈھکیل دیتی ہے؟ بس اتنا فرمانا باقی تھا امام علیہ السلام کا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میرا ہسبینڈ بہت پریشان رہتا ہے، میری فیملی خوشحال زندگی بھی اب آپ۔ بس اتنا کہنا باقی تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا اس زمین پر بہترین وہ عورت ہیں جو برتن دھونے کے وقت وہ رزق جو برتن میں لگا چھوڑ دیتی ہیں اور اس اناج کے دانے کو رزق کو ضائع کرتی ہیں، اور وہ اناج کے دانے وہ روزی کے ٹکڑے برتن میں اناج کے ٹکڑوں کو نالی میں پھینک دیتی ہے، وہ عورت خوشحال زندگی سے بدخشال زندگی بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا جو بھی عورت برتن دھونے کے وقت اللہ کا رزق ضائع کرتی ہے وہ رزق اللہ کے دربار میں بدعا دیتا ہے کہ اللہ اس گھر سے رزق کو ختم کر دے جس گھر میں میری کوئی عزت نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ تیرے رزق کی قدر نہیں کرتے، اور اس طرح مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگتے ہیں۔ اس گھر میں رزق کی قلت دن پہ دن بڑھنے لگتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، ان روٹی کے ٹکڑوں کو کہاں پھینکیں؟ آپ ہی بتائیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اور اناجوں کو کہاں پھینکیں اور کہاں ڈالیں؟ آپ ہی بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو رزق برتنوں پر بچہ چھوڑ دے اور لگ جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھانے کے برتنوں میں رزق بچ جائے، اس کو گھر کے باہر گھر کے ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں اللہ کے رزق کو اللہ کی مخلوق کھا سکے، آرام سے کھا سکے۔ اس ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں انسان کے پیروں کی طلب نہ ہو، جہاں انسان کے پیر بھی نہ پڑیں، اور ایسے ہی برتن دھوتے ٹائم رکھ دیا کرو۔ ایک طرف بچا ہوا کھانا کبھی بھی نالی میں ضائع نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق اس کھانے کو کھا کر دعا دیتی ہے اور اسی طرح روزی روٹی میں برکت آتی ہے، گھر میں خیر و برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے میں رزق میں خیر و برکت بڑھتی ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے رزق کو کھاتی ہے تو وہ رزق اور وہ مخلوق اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے، اور جب بھی کوئی مخلوق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو وہ رزق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ دھیان رہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں، گھر میں خیر و برکت کی ضرور دھیان رکھیں کہ کس بات سے ہمارے گھر کی خیر و برکت جا رہی ہے۔ اس واقعے کو ضرور سنیں اور شیئر بھی کریں۔ دھیان رکھیں اس بات کا، اناج کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں۔ شادی ہونے سے پہلے، شادی ہونے کے بعد وہ جانکاری رکھیں، وہ دھیان رکھیں کہ ہمارے گھر کی رزق روٹی کہاں کیسے ضائع ہو رہی ہے، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، ناراض ہوا بھی تو ہے کس بات پر، اللہ کو منائیں، انشاءاللہ اللہ ضرور مان جائے گا، اور اللہ ہم سے 70 ماؤں کے برابر ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے آگے سجدہ کریں اور رو رو کے دعا مانگیں، وہ آپ کی دعا قبول ہو۔ اسی واقعے کے ساتھ میں سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سلامت رہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج بے چینی واقعہ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے آپ سنیے میرے واقعے کو، سنیے اور شیئر بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے۔ نیو واقعے کے ساتھ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے پیش ہے نیو واقعہ۔
امائرہ ملک، روشنی ملک کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک لڑکی تھی، خوشحال زندگی سے جی رہی تھی۔ اس کی شادی ہوئی، ماں باپ نے اچھے سے شادی کری، کافی اچھے خاندان سے تھی وہ۔ ماں باپ نے اچھے سے تربیت کری اور سمجھایا، لڑکی کو کافی اچھے سے سمجھایا گھر پریوار کے بارے میں، اور جس گھر میں وہ جانے والی تھی کافی اچھا خاندان تھا، وہ بھی رچ فیملی تھی۔ ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، اچھے گھر میں شادی کری۔ وہ لڑکی خوشحال زندگی سے جی رہی تھی، لیکن اس کا گھر دھیرے دھیرے برباد ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا گھر سنسان خالی گھر ہو گیا، بالکل نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے تھا۔ وہ اپنے حالاتوں سے بہت ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی آخر وجہ کیا تھی کہ اس کا گھر ویران ہو گیا اور نہ کچھ کھانے کے لیے۔ کہاں اتنی امیر لڑکی تھی، اس کی وجہ تھی اس کی روزی روٹی۔ اور پھر وہ امام علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے، یا علی، ایسا کون سا عمل ہے جو انسان کے گھر کی روزی روٹی چھین لیتا ہے؟ پوچھنے لگی، وہ کون سی عادت ہے جو گھر سے برکت ختم کر دیتی ہے، مصیبتوں میں ڈھکیل دیتی ہے؟ بس اتنا فرمانا باقی تھا امام علیہ السلام کا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے، میرا ہسبینڈ بہت پریشان رہتا ہے، میری فیملی خوشحال زندگی بھی۔ اب آپ بس اتنا کہنا باقی تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا، اس زمین پر بہترین وہ عورت ہیں جو برتن دھونے کے وقت وہ رزق جو برتن میں لگا چھوڑ دیتی ہیں، اور اس اناج کے دانے کو رزق کو ضائع کرتی ہیں، اور وہ اناج کے دانے، وہ روزی کے ٹکڑے برتن میں اناج کے ٹکڑوں کو نالی میں پھینک دیتی ہے، وہ عورت خوشحال زندگی سے بدخوشحال زندگی بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی عورت برتن دھونے کے وقت اللہ کا رزق ضائع کرتی ہے، وہ رزق اللہ کے دربار میں بدعا دیتا ہے کہ اللہ اس گھر سے رزق کو ختم کر دے جس گھر میں میری کوئی عزت نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ تیرے رزق کی قدر نہیں کرتے، اور اس طرح مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگتے ہیں۔ اس گھر میں رزق کی قلت دن پہ دن بڑھنے لگتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، ان روٹی کے ٹکڑوں کو کہاں پھینکیں؟ آپ ہی بتائیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اور اناجوں کو کہاں پھینکیں اور کہاں ڈالیں؟ آپ ہی بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو رزق برتنوں پر بچہ چھوڑ دے اور لگ جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھانے کے برتنوں میں رزق بچ جائے، اس کو گھر کے باہر، گھر کے ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں اللہ کے رزق کو اللہ کی مخلوق کھا سکے، آرام سے کھا سکے۔ اس ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں انسان کے پیروں کی طلب نہ ہو، جہاں انسان کے پیر بھی نہ پڑیں، اور ایسے ہی برتن دھوتے ٹائم رکھ دیا کرو۔ ایک طرف بچا ہوا کھانا کبھی بھی نالی میں ضائع نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق اس کھانے کو کھا کر دعا دیتی ہے، اور اسی طرح روزی روٹی میں برکت آتی ہے، گھر میں خیر و برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے میں رزق میں خیر و برکت بڑھتی ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے رزق کو کھاتی ہے تو وہ رزق اور وہ مخلوق اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے، اور جب بھی کوئی مخلوق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو وہ رزق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ دھیان رہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں، گھر میں خیر و برکت کی ضرور دھیان رکھیں کہ کس بات سے ہمارے گھر کی خیر و برکت جا رہی ہے۔
اس واقعے کو ضرور سنیں اور شیئر بھی کریں۔ دھیان رکھیں اس بات کا، اناج کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں، شادی ہونے سے پہلے، شادی ہونے کے بعد، وہ جانکاری رکھیں، وہ دھیان رکھیں کہ ہمارے گھر کی رزق روٹی کہاں کیسے ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ ناراض ہوا بھی تو ہے کس بات پر؟ اللہ کو منائیں، انشاءاللہ اللہ ضرور مان جائے گا۔ اور اللہ ہم سے 70 ماؤں کے برابر ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے آگے سجدہ کریں اور رو رو کے دعا مانگیں، وہ آپ کی دعا قبول ہو۔ اسی واقعے کے ساتھ میں سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سلامت رہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج پیش ہے نیو واقعہ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے۔ آپ سنیے میرے واقعے کو، سنیے اور شیئر بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے۔ نیو واقعے کے ساتھ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے پیش ہے نیو واقعہ۔ امائرہ ملک، روشنی ملک کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک لڑکی تھی، خوشحال زندگی سے جی رہی تھی۔ اس کی شادی ہوئی، ماں باپ نے اچھے سے شادی کری، کافی اچھے خاندان سے تھی وہ۔ ماں باپ نے اچھے سے تربیت کری اور سمجھایا، لڑکی کو کافی اچھے سے سمجھایا گھر پریوار کے بارے میں، اور جس گھر میں وہ جانے والی تھی کافی اچھا خاندان تھا، وہ بھی رچ فیملی تھی۔ ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، اچھے گھر میں شادی کری۔ وہ لڑکی خوشحال زندگی سے جی رہی تھی، لیکن اس کا گھر دھیرے دھیرے برباد ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا گھر سنسان خالی گھر ہو گیا، بالکل نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے تھا۔ وہ اپنے حالاتوں سے بہت ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی آخر وجہ کیا تھی کہ اس کا گھر ویران ہو گیا اور نہ کچھ کھانے کے لیے؟ کہاں اتنی امیر لڑکی تھی، اس کی وجہ تھی اس کی روزی روٹی۔ اور پھر وہ امام علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے، یا علی، ایسا کون سا عمل ہے جو انسان کی گھر کی روزی روٹی چھین لیتا ہے؟ پوچھنے لگی، وہ کون سی عادت ہے جو گھر سے برکت ختم کر دیتی ہے، مصیبتوں میں ڈھکیل دیتی ہے؟ بس اتنا فرمانا باقی تھا امام علیہ السلام کا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے، میرا ہسبینڈ بہت پریشان رہتا ہے، میری فیملی خوشحال زندگی بھی۔ اب آپ بس اتنا کہنا باقی تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا، اس زمین پر بہترین وہ عورت ہیں جو برتن دھونے کے وقت وہ رزق جو برتن میں لگا چھوڑ دیتی ہیں، اور اس اناج کے دانے کو رزق کو ضائع کرتی ہیں، اور وہ اناج کے دانے، وہ روزی کے ٹکڑے برتن میں اناج کے ٹکڑوں کو نالی میں پھینک دیتی ہے، وہ عورت خوشحال زندگی سے بدخوشحال زندگی بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی عورت برتن دھونے کے وقت اللہ کا رزق ضائع کرتی ہے، وہ رزق اللہ کے دربار میں بدعا دیتا ہے کہ اللہ اس گھر سے رزق کو ختم کر دے جس گھر میں میری کوئی عزت نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ تیرے رزق کی قدر نہیں کرتے، اور اس طرح مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگتے ہیں۔ اس گھر میں رزق کی قلت دن پہ دن بڑھنے لگتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، ان روٹی کے ٹکڑوں کو کہاں پھینکیں؟ آپ ہی بتائیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اور اناجوں کو کہاں پھینکیں اور کہاں ڈالیں؟ آپ ہی بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو رزق برتنوں پر بچہ چھوڑ دے اور لگ جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھانے کے برتنوں میں رزق بچ جائے، اس کو گھر کے باہر، گھر کے ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں اللہ کے رزق کو اللہ کی مخلوق کھا سکے، آرام سے کھا سکے۔ اس ایسے کونے میں ڈال دیا کرو، رکھ دیا کرو جہاں انسان کے پیروں کی طلب نہ ہو، جہاں انسان کے پیر بھی نہ پڑیں، اور
ایسے ہی برتن دھوتے ٹائم رکھ دیا کرو ایک طرف، بچا ہوا کھانا کبھی بھی نالی میں ضائع نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق اس کھانے کو کھا کر دعا دیتی ہے اور اسی طرح روزی روٹی میں برکت آتی ہے، گھر میں خیر و برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے میں، رزق میں خیر و برکت بڑھتی ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے رزق کو کھاتی ہے تو وہ رزق اور وہ مخلوق اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے، اور جب بھی کوئی مخلوق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو وہ رزق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ دھیان رہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں، گھر میں خیر و برکت کی ضرور دھیان رکھیں کہ کس بات سے ہمارے گھر کی خیر و برکت جا رہی ہے۔ اس واقعے کو ضرور سنیں اور شیئر بھی کریں۔ دھیان رکھیں اس بات کا، اناج کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں۔ شادی ہونے سے پہلے، شادی ہونے کے بعد وہ جانکاری رکھیں، وہ دھیان رکھیں کہ ہمارے گھر کی رزق روٹی کہاں کیسے ضائع ہو رہی ہے، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، ناراض ہوا بھی تو ہے کس بات پر، اللہ کو منائیں، انشاءاللہ اللہ ضرور مان جائے گا، اور اللہ ہم سے 70 ماؤں کے برابر ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے آگے سجدہ کریں اور رو رو کے دعا مانگیں، وہ آپ کی دعا قبول ہو۔ اسی واقعے کے ساتھ میں سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سلامت رہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج بےسینی واقعہ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے آپ سنیے میرے واقعے کو، سنیے اور شیئر بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے۔ نیو واقعے کے ساتھ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے بےسینی واقعہ امائرہ ملک، روشنی ملک کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک لڑکی تھی، خوشحال زندگی سے جی رہی تھی۔ اس کی شادی ہوئی، ماں باپ نے اچھے سے شادی کری، کافی اچھے خاندان سے تھی وہ۔ ماں باپ نے اچھے سے تربیت کری اور سمجھایا، لڑکی کو کافی اچھے سے سمجھایا گھر پریوار کے بارے میں، اور جس گھر میں وہ جانے والی تھی کافی اچھا خاندان تھا، وہ بھی رچ فیملی تھی۔ ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، اچھے گھر میں شادی کری۔ وہ لڑکی خوشحال زندگی سے جی رہی تھی، لیکن اس کا گھر دھیرے دھیرے برباد ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا گھر سنسان خالی گھر ہو گیا، بالکل نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے تھا۔ وہ اپنے حالاتوں سے بہت ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی آخر وجہ کیا تھی کہ اس کا گھر ویران ہو گیا اور نہ کچھ کھانے کے لیے، کہاں اتنی امیر لڑکی تھی، اس کی وجہ تھی اس کی روزی روٹی۔ اور پھر وہ امام علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے، یا علی، ایسا کون سا عمل ہے جو انسان کے گھر کی روزی روٹی چھین لیتا ہے؟ پوچھنے لگی، وہ کون سی عادت ہے جو گھر سے برکت ختم کر دیتی ہے، مصیبتوں میں ڈھکیل دیتی ہے؟ بس اتنا فرمانا باقی تھا امام علیہ السلام کا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میرا ہسبینڈ بہت پریشان رہتا ہے، میری فیملی خوشحال زندگی بھی، اب آپ بس اتنا کہنا باقی تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا اس زمین پر بہترین وہ عورت ہیں جو برتن دھونے کے وقت وہ رزق جو برتن میں لگا چھوڑ دیتی ہیں اور اس اناج کے دانے کو رزق کو ضائع کرتی ہیں، اور وہ اناج کے دانے، وہ روزی کے ٹکڑے برتن میں اناج کے ٹکڑوں کو نالی میں پھینک دیتی ہے، وہ عورت خوشحال زندگی سے بدخوشحال زندگی بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی عورت برتن دھونے کے وقت اللہ کا رزق ضائع کرتی ہے، وہ رزق اللہ کے دربار میں بدعا دیتا ہے کہ اللہ اس گھر سے رزق کو ختم کر دے جس گھر میں میری کوئی عزت نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ تیرے رزق کی قدر نہیں کرتے، اور اس طرح مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگتے ہیں۔ اس گھر میں
اس گھر میں رزق کی قلت دن پہ دن بڑھنے لگتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، ان روٹی کے ٹکڑوں کو کہاں پھینکیں؟ آپ ہی بتائیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اور اناجوں کو کہاں پھینکیں اور کہاں ڈالیں؟ آپ ہی بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو رزق برتنوں پر بچہ چھوڑ دے اور لگ جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھانے کے برتنوں میں رزق بچ جائے، اس کو گھر کے باہر، گھر کے ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں اللہ کے رزق کو اللہ کی مخلوق کھا سکے، آرام سے کھا سکے۔ اس ایسے کونے میں ڈال دیا کرو، رکھ دیا کرو جہاں انسان کے پیروں کی طلب نہ ہو، جہاں انسان کے پیر بھی نہ پڑیں، اور ایسے ہی برتن دھوتے ٹائم رکھ دیا کرو۔ ایک طرف بچا ہوا کھانا کبھی بھی نالی میں ضائع نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق اس کھانے کو کھا کر دعا دیتی ہے، اور اسی طرح روزی روٹی میں برکت آتی ہے، گھر میں خیر و برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے میں، رزق میں خیر و برکت بڑھتی ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے رزق کو کھاتی ہے تو وہ رزق اور وہ مخلوق اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے، اور جب بھی کوئی مخلوق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو وہ رزق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ دھیان رہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں، گھر میں خیر و برکت کی ضرور دھیان رکھیں کہ کس بات سے ہمارے گھر کی خیر و برکت جا رہی ہے۔ اس واقعے کو ضرور سنیں اور شیئر بھی کریں۔ دھیان رکھیں اس بات کا، اناج کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں۔ شادی ہونے سے پہلے، شادی ہونے کے بعد وہ جانکاری رکھیں، وہ دھیان رکھیں کہ ہمارے گھر کی رزق روٹی کہاں کیسے ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ ناراض ہوا بھی تو ہے کس بات پر؟ اللہ کو منائیں، انشاءاللہ اللہ ضرور مان جائے گا، اور اللہ ہم سے 70 ماؤں کے برابر ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے آگے سجدہ کریں اور رو رو کے دعا مانگیں، وہ آپ کی دعا قبول ہو۔ اسی واقعے کے ساتھ میں سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سلامت رہیں۔ السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج بےسینی واقعہ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے آپ سنیے میرے واقعے کو، سنیے اور شیئر بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے۔ نیو واقعے کے ساتھ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے بےسینی واقعہ امائرہ ملک، روشنی ملک کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک لڑکی تھی، خوشحال زندگی سے جی رہی تھی۔ اس کی شادی ہوئی، ماں باپ نے اچھے سے شادی کری، کافی اچھے خاندان سے تھی وہ۔ ماں باپ نے اچھے سے تربیت کری اور سمجھایا، لڑکی کو کافی اچھے سے سمجھایا گھر پریوار کے بارے میں، اور جس گھر میں وہ جانے والی تھی کافی اچھا خاندان تھا، وہ بھی رچ فیملی تھی۔ ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، اچھے گھر میں شادی کری۔ وہ لڑکی خوشحال زندگی سے جی رہی تھی، لیکن اس کا گھر دھیرے دھیرے برباد ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا گھر سنسان خالی گھر ہو گیا، بالکل نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے تھا۔ وہ اپنے حالاتوں سے بہت ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی آخر وجہ کیا تھی کہ اس کا گھر ویران ہو گیا اور نہ کچھ کھانے کے لیے؟ کہاں اتنی امیر لڑکی تھی، اس کی وجہ تھی اس کی روزی روٹی۔ اور پھر وہ امام علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے، یا علی، ایسا کون سا عمل ہے جو انسان کے گھر کی روزی روٹی چھین لیتا ہے؟ پوچھنے لگی، وہ کون سی عادت ہے جو گھر سے برکت ختم کر دیتی ہے، مصیبتوں میں ڈھکیل دیتی ہے؟ بس اتنا فرمانا باقی تھا امام علیہ السلام کا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میرا ہسبینڈ بہت پریشان رہتا ہے، میری فیملی خوشحال زندگی بھی
اب آپ بس اتنا کہنا باقی تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا اس زمین پر بہترین وہ عورت ہیں جو برتن دھونے کے وقت وہ رزق جو برتن میں لگا چھوڑ دیتی ہیں اور اس اناج کے دانے کو رزق کو ضائع کرتی ہیں، اور وہ اناج کے دانے وہ روزی کے ٹکڑے برتن میں اناج کے ٹکڑوں کو نالی میں پھینک دیتی ہے، وہ عورت خوشحال زندگی سے بدخشال زندگی بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا جو بھی عورت برتن دھونے کے وقت اللہ کا رزق ضائع کرتی ہے، وہ رزق اللہ کے دربار میں بدعا دیتا ہے کہ اللہ اس گھر سے رزق کو ختم کر دے جس گھر میں میری کوئی عزت نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ تیرے رزق کی قدر نہیں کرتے، اور اس طرح مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگتے ہیں۔ اس گھر میں رزق کی قلت دن پہ دن بڑھنے لگتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، ان روٹی کے ٹکڑوں کو کہاں پھینکیں؟ آپ ہی بتائیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اور اناجوں کو کہاں پھینکیں اور کہاں ڈالیں؟ آپ ہی بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو رزق برتنوں پر بچہ چھوڑ دے اور لگ جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھانے کے برتنوں میں رزق بچ جائے، اس کو گھر کے باہر گھر کے ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں اللہ کے رزق کو اللہ کی مخلوق کھا سکے، آرام سے کھا سکے۔ اس ایسے کونے میں ڈال دیا کرو، رکھ دیا کرو جہاں انسان کے پیروں کی طلب نہ ہو، جہاں انسان کے پیر بھی نہ پڑیں، اور ایسے ہی برتن دھوتے ٹائم رکھ دیا کرو۔ ایک طرف بچا ہوا کھانا کبھی بھی نالی میں ضائع نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق اس کھانے کو کھا کر دعا دیتی ہے، اور اسی طرح روزی روٹی میں برکت آتی ہے، گھر میں خیر و برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے میں رزق میں خیر و برکت بڑھتی ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے رزق کو کھاتی ہے تو وہ رزق اور وہ مخلوق اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے، اور جب بھی کوئی مخلوق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو وہ رزق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ دھیان رہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں، گھر میں خیر و برکت کی ضرور دھیان رکھیں کہ کس بات سے ہمارے گھر کی خیر و برکت جا رہی ہے۔ اس واقعے کو ضرور سنیں اور شیئر بھی کریں۔ دھیان رکھیں اس بات کا، اناج کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں۔ شادی ہونے سے پہلے، شادی ہونے کے بعد وہ جانکاری رکھیں، وہ دھیان رکھیں کہ ہمارے گھر کی رزق روٹی کہاں کیسے ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ ناراض ہوا بھی تو ہے کس بات پر؟ اللہ کو منائیں، انشاءاللہ اللہ ضرور مان جائے گا، اور اللہ ہم سے 70 ماؤں کے برابر ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے آگے سجدہ کریں اور رو رو کے دعا مانگیں، وہ آپ کی دعا قبول ہو۔ اسی واقعے کے ساتھ میں سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سلامت رہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج پیش ہے نیو واقعہ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے۔ آپ سنیے میرے واقعے کو، سنیے اور شیئر بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے۔ نیو واقعے کے ساتھ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے پیش ہے نیو واقعہ۔ امائرہ ملک، روشنی ملک کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک لڑکی تھی، خوشحال زندگی سے جی رہی تھی۔ اس کی شادی ہوئی، ماں باپ نے اچھے سے شادی کری، کافی اچھے خاندان سے تھی وہ۔ ماں باپ نے اچھے سے تربیت کری اور سمجھایا، لڑکی کو کافی اچھے سے سمجھایا گھر پریوار کے بارے میں، اور جس گھر میں وہ جانے والی تھی کافی اچھا خاندان تھا، وہ بھی رچ فیملی تھی۔
ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، اچھے گھر میں شادی کری۔ وہ لڑکی خوشحال زندگی سے جی رہی تھی، لیکن اس کا گھر دھیرے دھیرے برباد ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا گھر سنسان خالی گھر ہو گیا، بالکل نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے تھا۔ وہ اپنے حالاتوں سے بہت ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی آخر وجہ کیا تھی کہ اس کا گھر ویران ہو گیا اور نہ کچھ کھانے کے لیے۔ کہاں اتنی امیر لڑکی تھی، اس کی وجہ تھی اس کی روزی روٹی۔ اور پھر وہ امام علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے، یا علی، ایسا کون سا عمل ہے جو انسان کی گھر کی روزی روٹی چھین لیتا ہے؟ پوچھنے لگی، وہ کون سی عادت ہے جو گھر سے برکت ختم کر دیتی ہے، مصیبتوں میں ڈھکیل دیتی ہے؟ بس اتنا فرمانا باقی تھا امام علیہ السلام کا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے، میرا ہسبینڈ بہت پریشان رہتا ہے، میری فیملی خوشحال زندگی بھی اب آپ۔ بس اتنا کہنا باقی تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا، اس زمین پر بہترین وہ عورت ہیں جو برتن دھونے کے وقت وہ رزق جو برتن میں لگا چھوڑ دیتی ہیں، اور اس اناج کے دانے کو رزق کو ضائع کرتی ہیں، اور وہ اناج کے دانے، وہ روزی کے ٹکڑے برتن میں اناج کے ٹکڑوں کو نالی میں پھینک دیتی ہے، وہ عورت خوشحال زندگی سے بدخشال زندگی بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی عورت برتن دھونے کے وقت اللہ کا رزق ضائع کرتی ہے، وہ رزق اللہ کے دربار میں بدعا دیتا ہے کہ اللہ اس گھر سے رزق کو ختم کر دے جس گھر میں میری کوئی عزت نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ تیرے رزق کی قدر نہیں کرتے، اور اس طرح مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگتے ہیں۔ اس گھر میں رزق کی قلت دن پہ دن بڑھنے لگتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، ان روٹی کے ٹکڑوں کو کہاں پھینکیں؟ آپ ہی بتائیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اور اناجوں کو کہاں پھینکیں اور کہاں ڈالیں؟ آپ ہی بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو رزق برتنوں پر بچہ چھوڑ دے اور لگ جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھانے کے برتنوں میں رزق بچ جائے، اس کو گھر کے باہر، گھر کے ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں اللہ کے رزق کو اللہ کی مخلوق کھا سکے، آرام سے کھا سکے۔ ایسے کونے میں ڈال دیا کرو، رکھ دیا کرو جہاں انسان کے پیروں کی طلب نہ ہو، جہاں انسان کے پیر بھی نہ پڑیں، اور ایسے ہی برتن دھوتے ٹائم رکھ دیا کرو۔ ایک طرف بچا ہوا کھانا کبھی بھی نالی میں ضائع نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق اس کھانے کو کھا کر دعا دیتی ہے، اور اسی طرح روزی روٹی میں برکت آتی ہے، گھر میں خیر و برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے میں رزق میں خیر و برکت بڑھتی ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے رزق کو کھاتی ہے تو وہ رزق اور وہ مخلوق اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے، اور جب بھی کوئی مخلوق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو وہ رزق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ دھیان رہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں، گھر میں خیر و برکت کی ضرور دھیان رکھیں کہ کس بات سے ہمارے گھر کی خیر و برکت جا رہی ہے۔ اس واقعے کو ضرور سنیں اور شیئر بھی کریں۔ دھیان رکھیں اس بات کا، اناج کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں۔ شادی ہونے سے پہلے، شادی ہونے کے بعد وہ جانکاری رکھیں، وہ دھیان رکھیں کہ ہمارے گھر کی رزق روٹی کہاں کیسے ضائع ہو رہی ہے، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، ناراض ہوا بھی تو ہے کس بات پر، اللہ کو منائیں۔
انشاءاللہ اللہ ضرور مان جائے گا، اور اللہ ہم سے 70 ماؤں کے برابر ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے آگے سجدہ کریں اور رو رو کے دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول ہو۔ اسی واقعے کے ساتھ میں سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سلامت رہیں۔ السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج بے سینی ہوا کہ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے آپ سنیے میرے واقعے کو، سنیے اور شیئر بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے۔ نیو واقعے کے ساتھ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے پیش ہے نیو واقعہ۔ امائرہ ملک، روشنی ملک کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک لڑکی تھی، خوشحال زندگی سے جی رہی تھی۔ اس کی شادی ہوئی، ماں باپ نے اچھے سے شادی کری، کافی اچھے خاندان سے تھی وہ۔ ماں باپ نے اچھے سے تربیت کری اور سمجھایا، لڑکی کو کافی اچھے سے سمجھایا گھر پریوار کے بارے میں، اور جس گھر میں وہ جانے والی تھی کافی اچھا خاندان تھا، وہ بھی رچ فیملی تھی۔ ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، اچھے گھر میں شادی کری۔ وہ لڑکی خوشحال زندگی سے جی رہی تھی، لیکن اس کا گھر دھیرے دھیرے برباد ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا گھر سنسان خالی گھر ہو گیا، بالکل نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے تھا۔ وہ اپنے حالاتوں سے بہت ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی آخر وجہ کیا تھی کہ اس کا گھر ویران ہو گیا اور نہ کچھ کھانے کے لیے، کہاں اتنی امیر لڑکی تھی، اس کی وجہ تھی اس کی روزی روٹی۔ اور پھر وہ امام علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے، یا علی، ایسا کون سا عمل ہے جو انسان کی گھر کی روزی روٹی چھین لیتا ہے؟ پوچھنے لگی، وہ کون سی عادت ہے جو گھر سے برکت ختم کر دیتی ہے، مصیبتوں میں ڈھکیل دیتی ہے؟ بس اتنا فرمانا باقی تھا امام علیہ السلام کا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میرا ہسبینڈ بہت پریشان رہتا ہے، میری فیملی خوشحال زندگی بھی اب آپ۔ بس اتنا کہنا باقی تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا، اس زمین پر بہترین وہ عورت ہیں جو برتن دھونے کے وقت وہ رزق جو برتن میں لگا چھوڑ دیتی ہیں، اور اس اناج کے دانے کو رزق کو ضائع کرتی ہیں، اور وہ اناج کے دانے، وہ روزی کے ٹکڑے برتن میں اناج کے ٹکڑوں کو نالی میں پھینک دیتی ہے، وہ عورت خوشحال زندگی سے بدخوشحال زندگی بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی عورت برتن دھونے کے وقت اللہ کا رزق ضائع کرتی ہے، وہ رزق اللہ کے دربار میں بدعا دیتا ہے کہ اللہ اس گھر سے رزق کو ختم کر دے جس گھر میں میری کوئی عزت نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ تیرے رزق کی قدر نہیں کرتے، اور اس طرح مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگتے ہیں۔ اس گھر میں رزق کی قلت دن پہ دن بڑھنے لگتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، ان روٹی کے ٹکڑوں کو کہاں پھینکیں؟ آپ ہی بتائیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اور اناجوں کو کہاں پھینکیں اور کہاں ڈالیں؟ آپ ہی بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو رزق برتنوں پر بچہ چھوڑ دے اور لگ جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھانے کے برتنوں میں رزق بچ جائے، اس کو گھر کے باہر، گھر کے ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں اللہ کے رزق کو اللہ کی مخلوق کھا سکے، آرام سے کھا سکے۔ اس ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں انسان کے پیروں کی طلب نہ ہو، جہاں انسان کے پیر بھی نہ پڑیں، اور ایسے ہی برتن دھوتے ٹائم رکھ دیا کرو۔ ایک طرف بچا ہوا کھانا کبھی بھی نالی میں ضائع نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق اس کھانے کو کھا کر دعا دیتی ہے، اور اسی طرح روزی روٹی میں برکت آتی ہے، گھر میں خیر و برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے میں رزق میں خیر و برکت بڑھتی ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے رزق کو کھاتی ہے تو وہ
رزق اور وہ مخلوق اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے، اور جب بھی کوئی مخلوق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو وہ رزق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ دھیان رہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں، گھر میں خیر و برکت کی ضرور دھیان رکھیں کہ کس بات سے ہمارے گھر کی خیر و برکت جا رہی ہے۔ اس واقعے کو ضرور سنیں اور شیئر بھی کریں۔ دھیان رکھیں اس بات کا، اناج کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں۔ شادی ہونے سے پہلے، شادی ہونے کے بعد وہ جانکاری رکھیں، وہ دھیان رکھیں کہ ہمارے گھر کی رزق روٹی کہاں کیسے ضائع ہو رہی ہے، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، ناراض ہوا بھی تو ہے کس بات پر، اللہ کو منائیں، انشاءاللہ اللہ ضرور مان جائے گا۔ اور اللہ ہم سے 70 ماؤں کے برابر ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے آگے سجدہ کریں اور رو رو کے دعا مانگیں، وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اسی واقعے کے ساتھ میں سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سلامت رہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہو؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج پیش ہے نیو واقعہ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے۔ آپ سنیے میرے واقعے کو، سنیے اور شیئر بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے۔ نیو واقعے کے ساتھ لڑکیوں کی خوشحال زندگی کے لیے پیش ہے نیو واقعہ۔ امائرہ ملک، روشنی ملک کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک لڑکی تھی، خوشحال زندگی سے جی رہی تھی۔ اس کی شادی ہوئی، ماں باپ نے اچھے سے شادی کری، کافی اچھے خاندان سے تھی وہ۔ ماں باپ نے اچھے سے تربیت کری اور سمجھایا، لڑکی کو کافی اچھے سے سمجھایا گھر پریوار کے بارے میں، اور جس گھر میں وہ جانے والی تھی کافی اچھا خاندان تھا، وہ بھی رچ فیملی تھی۔ ماں باپ نے پڑھایا لکھایا، اچھے گھر میں شادی کری۔ وہ لڑکی خوشحال زندگی سے جی رہی تھی، لیکن اس کا گھر دھیرے دھیرے برباد ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا گھر سنسان خالی گھر ہو گیا، بالکل نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے تھا۔ وہ اپنے حالاتوں سے بہت ہی پریشان ہو چکی تھی۔ اس کی آخر وجہ کیا تھی کہ اس کا گھر ویران ہو گیا اور نہ کچھ کھانے کے لیے، کہاں اتنی امیر لڑکی تھی، اس کی وجہ تھی اس کی روزی روٹی۔ اور پھر وہ امام علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے، یا علی، ایسا کون سا عمل ہے جو انسان کی گھر کی روزی روٹی چھین لیتا ہے؟ پوچھنے لگی، وہ کون سی عادت ہے جو گھر سے برکت ختم کر دیتی ہے، مصیبتوں میں ڈھکیل دیتی ہے؟ بس اتنا فرمانا باقی تھا امام علیہ السلام کا۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میرا ہسبینڈ بہت پریشان رہتا ہے، میری فیملی خوشحال زندگی بھی، اب آپ بس اتنا کہنا باقی تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا اس زمین پر بہترین وہ عورت ہیں جو برتن دھونے کے وقت وہ رزق جو برتن میں لگا چھوڑ دیتی ہے، اور اس اناج کے دانے کو رزق کو ضائع کرتی ہیں، اور وہ اناج کے دانے، وہ روزی کے ٹکڑے برتن میں اناج کے ٹکڑوں کو نالی میں پھینک دیتی ہے، وہ عورت خوشحال زندگی سے بدخوشحال زندگی بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی عورت برتن دھونے کے وقت اللہ کا رزق ضائع کرتی ہے، وہ رزق اللہ کے دربار میں بدعا دیتا ہے کہ اللہ اس گھر سے رزق کو ختم کر دے جس گھر میں میری کوئی عزت نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ تیرے رزق کی قدر نہیں کرتے، اور اس طرح مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگتے ہیں۔ اس گھر میں رزق کی قلت دن پہ دن بڑھنے لگتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا، ان روٹی کے ٹکڑوں کو کہاں پھینکیں؟ آپ ہی بتائیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اور اناجوں کو کہاں پھینکیں اور کہاں ڈالیں؟ آپ ہی بتائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو رزق برتنوں پر بچہ چھوڑ دے اور لگ جائے،
امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کھانے کے برتنوں میں رزق بچ جائے اس کو گھر کے باہر، گھر کے ایسے کونے میں رکھ دیا کرو جہاں اللہ کے رزق کو اللہ کی مخلوق کھا سکے، آرام سے کھا سکے۔ اس ایسے کونے میں ڈال دیا کرو، رکھ دیا کرو جہاں انسان کے پیروں کی طلب نہ ہو، جہاں انسان کے پیر بھی نہ پڑیں، اور ایسے ہی برتن دھوتے ٹائم رکھ دیا کرو۔ ایک طرف بچا ہوا کھانا کبھی بھی نالی میں ضائع نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق اس کھانے کو کھا کر دعا دیتی ہے اور اسی طرح روزی روٹی میں برکت آتی ہے، گھر میں خیر و برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کھانے میں رزق میں خیر و برکت بڑھتی ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے رزق کو کھاتی ہے تو وہ رزق اور وہ مخلوق اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے، اور جب بھی کوئی مخلوق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو وہ رزق اللہ کے رزق کو ضائع کرتی ہے تو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ دھیان رہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں، گھر میں خیر و برکت کی ضرور دھیان رکھیں کہ کس بات سے ہمارے گھر کی خیر و برکت جا رہی ہے۔ اس واقعے کو ضرور سنیں اور شیئر بھی کریں۔ دھیان رکھیں اس بات کا، اناج کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم ضرور دیں۔ شادی ہونے سے پہلے، شادی ہونے کے بعد وہ جانکاری رکھیں، وہ دھیان رکھیں کہ ہمارے گھر کی رزق روٹی کہاں کیسے ضائع ہو رہی ہے، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، ناراض ہوا بھی تو ہے کس بات پر، اللہ کو منائیں، انشاءاللہ اللہ ضرور مان جائے گا، اور اللہ ہم سے 70 ماؤں کے برابر ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے آگے سجدہ کریں اور رو رو کے دعا مانگیں، وہ آپ کی دعا قبول ہو۔ اسی واقعے کے ساتھ میں سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب سلامت رہیں۔